لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم محبت سے درود شریف پڑھ لیں آپ درود شریف پڑھ لیں محبت سے قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم کافی مدت کے بعد اپنے محترم بھائی ملک رفیق الرحمن قاری شفیق الرحمن ان کی دعوت پر اڈا پکی پل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جمعۃ المبارک کی نشست ہے اور اس نشست کے لیے میں نے ایک لمبا سفر کیا میں انکار نہ کر سکا اپنے بھائی ملک رفیق صاحب میں حاضر ہو گیا اب آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ تھوڑے سے وقت میں جیسے کہ حضرت فرما رہے تھے تھوڑے سے وقت میں اور اسی ساؤنڈ پر گزارا کرتے ہوئے میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں اشتہار پہ لکھا ہوا ہے تذکرہ ولادت مصطفیٰ عموماً یہ عنوان رکھا جاتا ہے ربیع الاول میں لیکن ان کی محبت کہ انہوں نے اب بھی اسی شعبان میں بھی یہی مناسب سمجھا کہ ہم نے ولادت مصطفیٰ کے عنوان سے بیان کو سننا ہے مجھ سے قبل خطیب جامع حاضہ مولانا عبدالسمیع صاحب خوبصورت انداز میں یقیناً آپ کو سنا رہے ہوں گے آواز اس کی بہتر کر دو تھوڑی سی آپ کیمرے کی طرف دھیان کیے ہوئے ہو میں کہہ رہا ہوں آواز بہتر کرو اتنے کیمرے کیا کرنے ہیں کیمرے کی نفی پہلے ہی کر رہے تھے حضرت کے کیمرے نہیں ہونے چاہیے کم از کم چلو جو ایک آدھ سٹینڈ پہ کھڑا ہو گیا وہ رہے اور باقی تو اپنے موبائل اگر نہ آن کریں وہ تو میری بات سنیں میرے ساتھ کوئی کوشش کریں کہ میں کوئی آپ کو سنا سکوں آپ کی توجہ ساری ادھر رہے گی میری بات کون سنے گا ہم سبھی اللہ کی مخلوق ہیں آپ کو اس دھرتی پر جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں درخت ہیں
چرند پرند حیوانات نباتات جمادات یہ سب میرے مالک کی مخلوق ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو ہماری پہنچ سے دور ہیں، چاند تارے آسمان شمس و قمر، یہ بھی میرے رب کی مخلوق ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، فرشتے، حورے، جنات، یہ بھی میرے رب کی، تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ، میرے رب کی مخلوق ہے۔ کچھ اور چیزیں ہوا، خلا، فضا، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، یہ بھی میرے رب کی مخلوق ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں جو ہم اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، خوردبین دیکھتی ہے، ذرات، جراثیم، بیکٹیریا، وائرس، یہ بھی میرے رب کی مخلوق ہے۔ کچھ اور ایسی چیزیں جو نہ ان ذرات میں ہیں، نہ دکھنے والی ہیں، محسوس کرتے ہیں آپ بھی اور میں بھی۔ کسی کا برا کردار دیکھا، نفرت آئی، یہ نفرت میرے رب کی مخلوق ہے۔ کسی کا ایسا عمل دیکھا، غصہ آیا، یہ غصہ بھی میرے رب کی مخلوق ہے۔ لیکن میں جو لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے جو انتظامیہ نے حکم دیا، کسی کو دیکھ کر کردار کو، عمل کو آپ کے سینے میں ایک جذبہ ابھرتا ہے جسے محبت کہتے ہیں، یہ محبت بھی میرے رب کی مخلوق ہے۔ محبت بھی میرے رب کی مخلوق ہے۔ حسن کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ۔ میری تمہید تھوڑی سی سمجھ آئیے گا، اگلی باتیں انشاءاللہ سوکھی ہو جائیں گی۔ حسن کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ۔ دولت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ اولاد کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ علم کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ۔ عمل کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ۔ عزت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ شہرت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ صحت کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ یہ محبت جو میرے رب کی مخلوق ہے، یہ بھی کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ اب آپ میں اور میں اب اپنے بھائی رفیقی کی مثال دوں گا، مجھ سے محبت کرتے ہیں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگ بیانات میرے سنتے ہیں، اس ناچیز سے، دین کی نسبت سے محبت رکھتے ہیں۔ میں اگر کسی صاحب سے سوال کروں، بابا جی آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ ہاں ہے۔ تو آپ نے 1970 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی؟ 1970 میں کیوں نہیں کی؟ وہ مجھے جواب دیں گے، بیٹا 1970 میں تو تھا، تو نہیں تھا۔ محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت کب؟ جب وہ آپ کے دامن میں آ گئی۔ کسی بھی رشتے سے محبت کب؟ جب وہ آپ سے منسلک ہو گیا، آپ سے وابستہ ہو گیا۔ اگر رشتہ نہیں تو کسی کا عمل دیکھا تو محبت، کردار دیکھا تو محبت، لین دین اچھا دیکھا تو محبت، اچھی سیرت دیکھی تو محبت۔ یہ بھی محبت تب جب وہ خود سامنے آ گیا یا اس کا کردار سامنے آ گیا۔ پکی پل والو، میں پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، واپس سے سنیے گا۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی ہے، پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے جنہیں محبت آنے سے پہلے ملی۔ ذرا کہو سبحان اللہ۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے جنہیں محبت آنے سے، بولیے بولیے نا، بولیے نا، آنے سے پہلے ملی۔ رفیق بھائی جے تواڈے کولوں ہی پیسے لینے تھے تے میں بعد وچ بھی لے سکدا، کیا خیال ہے؟ ہنے تواڈے کولوں اٹھ کے آیا تے پھر تواڈے کول جانا، میں تواڈے کولوں لے لاں گا تے تسی میری ذرا گل سن لو تے اودے وچ میرے خیال وچ بہتری ہے۔ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے جو ابھی دنیا میں آئے نہیں،
ابھی پیدا نہیں ہوئے اللہ نے میرے آقا کے نصیبے میں محبتیں رکھی ہیں. ہر ایک کو محبت بعد میں ملی, میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں اور اسی میں انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت بھی ہوگا اور محبتیں بھی ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کئی گلاں کرنیاں نے تھوڑے جے وقت یہ تھوڑا جے مسکرا ہوتے. عالم ارواح میں میرے رب نے ایک محفل سجائی اور ساتھ اعلان کر دیا. عالم ارواح میں تھے تو حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا ہر زیرو وہاں تھا, لیکن اللہ نے فرمایا سارے نہ آنا, میں ایک محفل رکھنے چلا ہوں, میں نے ایک محفل سجانی ہے. عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں, دنیا نہیں, عالم ارواح. سارے نہ آنا, صرف نبی آ جائیں, صرف نبی. سادہ بندے کو تاکہ میری بات سمجھ آ جائے جملہ یوں عرض کرتا ہوں, اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا. اور سوکھا کرتا ہوں تاکہ کسی بدبخت کے جال میں آپ نہ پھنس سکیں, جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. اب سوال یہاں پہ یہ ہے, اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اس محفل میں کون کون تھا؟ آج اگر کوئی اٹھ کر کہے اس محفل میں میں بھی تھا لہٰذا میں بھی نبی, تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی نشانی بتا دیتا ہوں. اس محفل میں سارے نبی تھے, سارے نبی, اور ان کی نشانی یہ ہے میں نے ان سے عہد لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. نبیوں تمہیں نبوت دوں گا, لیکن سنو تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے پہلے دنیا میں جاؤ گے. اب جو نبی وہ آقا سے پہلے, آقا کے بعد کوئی دعویٰ کرے نبوت کا تو وہ جھوٹا ہے. اسے جھوٹا نبی نہیں کہنا, فقط جھوٹا ہے. نبی سچا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نبی سچے ہوتے ہیں اور معاذ اللہ کچھ جھوٹے ہوتے ہیں. جھوٹا نبی نہیں, جھوٹا نبی نہیں, صرف جھوٹا. میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ صرف جھوٹا. وہ لعنتی ہے, کذاب ہے جو میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے. اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول. رسول تو 313 ہیں, آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ کون آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول, تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا, نوح نجی اللہ ہوگا, ابراہیم خلیل اللہ ہوگا, اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ ہوگا, عیسیٰ روح اللہ ہوگا, داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا, یعقوب نبی اللہ ہوگا, یوسف صدیق اللہ ہوگا, میرا محمد رسول اللہ ہوگا. ختم نبوت. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. بولیے بولیے بولیے. میرے آقا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم, ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی, یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ, نور حق کا منارہ ہمارا نبی, جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل, وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. پھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھرو جج سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں, جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. اے نبوت کے تارے
کا سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، اے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مجمل مدثر کہا، وہ ضحابی پکارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ ذرا تک تو نہیں گئے ہو؟ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ میں ایک بڑا قیمتی جملہ بولنے چلا ہوں، ارادہ میرا اور تھا گفتگو کا، لیکن قاری شفیق الرحمان صاحب نے حکم کیا تو میں نے کہا میں عرض کر دوں گا، لیکن اس جملے کے لیے یوں عاشقوں کے چہرے چاہیے نا کھلتے ہوئے، تاکہ میں وہ سنا سکوں۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ اس وقت توجہ سے سننا پڑے گا، اس وقت ہم پر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ ابھی کوئی صوفی صاحب اٹھے اور کہیں میں عصر پڑھنے لگا ہوں، ہو جائے گی جی؟ وہ جتنا بھی تقوی والا ہو صوفی، زمزم سے وضو کر لے، ہو جائے گی؟ ہر وقت تہجد گزار ہو، ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا ہو، عصر کی نماز ابھی پڑھے، ہو جائے گی؟ بولیے، کھل کے بولو نا۔ کیوں؟ وقت داخل نہیں ہوا، وقت داخل نہیں ہوا، اس وقت جمعہ ہے، اور جو مسافر ہیں ان کے لیے ظہر کی نماز ہے، جمعہ ہے۔ جب وقت آ جائے گا عصر کا، تب عصر کی نماز، فجر کا وقت داخل ہو گیا آپ کی زندگی میں اور آپ زندہ ہیں تو آپ پر فجر کی نماز فرض ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج روزہ فرض نہیں، کیوں؟ رمضان نہیں۔ اوکھیاں گلہ تو نہیں کر رہا میں، آج روزہ فرض نہیں۔ جب رمضان آ گیا آپ کی زندگی میں، آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، آپ پر روزہ فرض ہے۔ آپ کے پاس بہت سا مال آ گیا، کروڑوں روپے آپ کے پاس آ گئے، زکوٰۃ نہیں۔ جب تک ایک سال وہ مال آپ کی ملکیت میں نہ رہے، ایک سال آپ کی ملکیت میں رہے، ایک سال اس پر گزر جائے، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، اچانک سے بہت سا مال اور آ گیا، اربوں روپے آپ پر آ گئے، حج نہیں۔ جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا، ہوش سے بیٹھو گے تو سمجھ آئیں گے، ورنہ آپ یہی سمجھیں گے بدنی کیا سنا۔ جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج، اب اس جملے پر جو عہد کر کے بھی آیا ہے نا کہ نہیں بولنا میں نے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہوا تو وہ بولنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر، حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ بولو گے بولو گے بولو گے۔ حضور سے محبت فرض ہے، آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ مسلمان ہیں، حضور سے محبت فرض ہے۔ حضور سے محبت، سنی بولیں سارے نہ بولیں، حضور سے محبت، حضور سے محبت، حضور سے محبت فرض ہے۔ اب بات یہ ہے
اجازت ہوئے تو ایک بات کہہ دیں، اب گھبرائے تھے نہیں ہو؟ میں کہ پریشان نہ ہو جاؤں. حضور سے محبت فرض ہے. میں جو کہوں کہ باہر آپ کا مرشد کھڑا ہے اور آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے، آپ کا مرشد، میرا نہیں، آپ کا پیر، آپ کا استاد، آپ کا محسن بار کھڑا ہے اور آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، دے دیں گے؟ بولیے نا. آپ کا مرشد، آپ کا محسن، آپ کا استاد، آپ کا خطیب باہر کھڑا ہے اور آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے. کنجوس میں، آپ یوں چپ ہو گئے جیسے میں باہر کسی کو کھڑا کر کے آ گیا. آپ کا محسن، آپ کا استاد ایک چیز آپ سے مانگ رہا ہے، کیا امید رکھوں آپ سے؟ کھل کے بولے نا، دے دیں گے؟ پیر چھوڑیے، مرشد چھوڑیے، استاد چھوڑیے، خطیب چھوڑیے، مولوی چھوڑیے، امام چھوڑیے، حضور جو آپ سے ایک چیز مانگے. جی میں ذمہ داری سے جملے بولوں گا، ذمہ داری سے، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. حضور جو آپ سے ایک چیز مانگے، جن کے پاس کافر آئے تھے، دولتیں لے لے، اقتدار لے لے، ہیرے جواہرات لے لے، رب نے کہا تھا اوت سونے کا بنا دیتا ہوں. اور مانی چاہیے الفقر و فخری، مجھے اپنے فقر پر فخر ہے. وہ آقا جو آپ سے ایک چیز مانگے، کیا امید رکھوں؟ جی دے دیں گے؟ ہوش میں بولو. جی سناؤں؟ آقا فرماتے ہیں امتیوں مجھے محبت دو، مجھے محبت چاہیے. یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت. آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، وہ محبت جو میں محمد کہوں. سنی بولے، سنی بولے. وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، وہ محبت جو میں محمد کہوں. میں جو مہمان آیا ہوں، میں میزبانوں کو کہوں مجھے چائے چاہیے، اے میرے اتنے رضائی پا دیں، سہن جا. میری نہیں سمجھ آ رہی؟ میں کہوں مجھے چائے چاہیے، اے منو غسل خانے تو لے جان نال ہے. اے محبت ہے یا او محبت ہے جڑی چیز میں مانگ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، وہ محبت جو میں محمد کہوں. یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت، بڑی توجہ رکھنا، کرتے ہیں آپ سے محبت. آقا فرماتے ہیں وہ نہیں جو تیرے ذہن. یا رسول اللہ کیسی محبت؟ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. یا رسول اللہ بس کافی ہے، بہت ہے. فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر. یا رسول اللہ بس. فرمایا نہیں، مال دولت، دکان، کھیتی باڑی، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، منصب، عہدے، ان سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر. یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا. فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر. اپنی جان. میں اور آپ کیا کس باغ کی مولی ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں میں اور آپ؟ پیارے آقا نے حضرت عمر سے سوال کیا تھا، عمر مجھ سے محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے. والدین سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. اولاد سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. مال سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ. عمر اپنی جان سے زیادہ؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ. فرمایا عمر مومن نہیں ہو. عمر مومن. سوال کئی ہیں، اب باتیں بہت ساری میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ٹائم بڑا تھوڑا سا ہے. حضرت عمر نے یہ کیوں کہا کہ یا رسول اللہ نہیں محبت جان سے زیادہ؟ اس لیے کہ وہ لوگ، وہ ہستیاں وہ تھیں جو دل میں بات ہوتی تھی وہی لب پہ ہوتی. ہم نے تو صرف کہنا ہوتا ہے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی، کہنا ہی ہے نا، صرف کہنا ہے نا ہم نے. اور وہ ہستیاں تھیں جو دل میں ہوتی تھی بات وہی لب پہ. آقا فرماتے ہیں مومن نہیں ہو. حضرت عمر نے فوراً نہیں کہہ دیا ہماری طرف نہیں جان سے زیادہ محبت ہے، فوری نہیں کہا. یا رسول اللہ پہلے اس محبت کا علم نہیں تھا، پہلے اس تقاضے کا پتہ نہیں تھا، ایک مہلت دیجئے، دل سے رابطہ کر لوں. دل سے رابطہ کیا،
निगाहें झुकाई, फिर निगाहें उठाई। या रसूल अल्लाह अब पूछिए, या रसूल अल्लाह अब पूछिए। अब जो आका पूछते हैं तो मैं अपने ज़ौक़ में जुमला बोल रहा हूँ, मेरा विजदान है, मेरा तख़य्युल है। जनाब उमर ने कहा होगा या रसूल अल्लाह अब आपसे ऐसी मोहब्बत है कि अब आपका फैसला कोई उमर के सामने न मान के तो देखे। तवज्जो है मेरी जाने, सबकी तवज्जो है। मोहब्बत होती क्यों है? कुर्बत की वजह से। कई वजह है मोहब्बत की। एक वजह कुर्बत। या रसूलल्लाह मैं तो आपके करीब नहीं, 14 सदियां बाद पैदा हुआ। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मैं इस आय मुबारका का तर्जुमा अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी लिखते हैं। सुन्नी बोले, हज़रत थानवी लिखते हैं। और मुझे सिर्फ देखो नहीं, मेरे साथ थोड़ा सा बोलिए। हज़रत थानवी लिखते हैं, वो हज़रत थानवी आज बाजारी लोग जिन्हें चौकों में खड़े होकर गुस्ताखी के तंज जिन पर बरसाते हैं, है किसी के पास इश्क मुस्तफ़ा का तराजू तो मेरे थानवी का जुमला तोले। हज़रत थानवी लिखते हैं खुदकुशी के लिए कोई दरिया में छलांग लगाए हराम है, आग में छलांग लगाए हराम है, नहर में खुद से मरने के लिए कोई छलांग लगाए हराम है, लेकिन अगर आका हुक्म फरमाए छलांग लगा तो वाजिब है। आका हुक्म फरमाए छलांग लगा तो बोलो ना, बोलो ना। इसलिए कि हमें अपनी जानों पे वो हक हासिल नहीं जो हुजूर को हमारी जानों पे हक हासिल है। मोहब्बत की एक और वजह है हुस्न। हसीन से लोग मोहब्बत करते हैं, हुस्न वालों से। मेरे आका से बढ़ के कौन हसी है? हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं अल्लाह ने जब हुस्न बनाया तो हुस्न के 100 हिस्से बनाए, 99 हिस्से एक साइड पर किए, एक उठाया, उसके 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा सारी कायनात में तकसीम किया, आधा अकेले यूसुफ को दिया, बाकी 99 हिस्से अपने महबूब को अता किए। ये तो थी हुस्न की बात। और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमहुल्लाह दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम गुजरे हैं, कारी मोहम्मद तैयब, वो फरमाते हैं अल्लाह ने हुस्न से बड़ी चीज जब जमाल बनाया तो जमाल का कोई हिस्सा नहीं किया, सारे का सारा जमाल अपने महबूब को अता कर दिया। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मोहम्मद तो वद के सोना किसे दा हुस्न व जमाल कोई नहीं। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मोहम्मद तो वद के सोना किसे दा हुस्न व जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा कोई सोना मदनी तो ढेर होवे, जवाब मिले यतीम कमला किसे भी जने आए बाल कोई नहीं। फलक दा चंते सितारे वेखन, जमीन ते कितने नजारे वेखन, फरश्त लेके अरश्त तोड़ी किते भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। हजारा यूसुफ दे हुस्न आशिक, करोड़ा मूसा दे मनण वाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। मेरे ख्याल है मैं बस कर दिया, थक गया। नहीं इंशाल्लाह 2 बजे खत्म कर दूंगा। हुस्न ऐसा मेरे आका का, हसीन से ही अगर मोहब्बत कर रही है ना नौजवानों, हुस्न से मोहब्बत कर रही है तो आका से बढ़ के कौन हसी है? मेरे आका घर में तशरीफ फरमाए, दरवाजे पे दस्तक हुई, मेरे आका का हुस्न ऐसा, चेहरा मुबारक ऐसा, दरवाजे पे दस्तक हुई, देखा कौन है? सैयदा फातिमा, प्यारे आका की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा। सलाम किया, सलाम का जवाब हुआ, फातिमा वापस हो गई। प्यारे आका पूछते हैं फातिमा काम नहीं बताया, काम क्या था, गरज क्या थी? आई, सलाम किया और वापस हो गई। सैयदा फातिमा अर्ज करती हैं अब्बा जी 3 दिन हो गए घर में फाका है, खाने को कुछ नहीं मिला, पीने को कुछ नहीं मिला। इमामुल अंबिया की बेटी। यार प्यारे अब्बा जी पहले भी जब भूख तंग करती है आपका चेहरा देखती हूँ भूख खत्म हो जाती है, आज भी आपका चेहरा देखने आई। मेरे आका का हुस्न तो वो हुस्न है, मेरे आका का चेहरा तो वो चेहरा है।
کہ حضرت حسان منبر رسول پر بیٹھ کر پیارے آقا کے سامنے سناتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنائی۔ میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ جس حسن کو ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے، معاویہ دیکھے، طلحہ دیکھے، سعد دیکھے، سعید دیکھے۔ بڑا ایک لطیف سا اور اوکھا سا جملہ عرض کرنے چلا ہوں، میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے، ہاں خود دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا، ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے۔ اور جنہوں نے پھر یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے۔ کیا کاٹے؟ پورے۔ ہم انہیں پورے کہتے ہیں، پورے ہیں نا، پورے اردو میں پورے کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے، گردنیں کٹا دی۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کٹوائیں مدہوشی میں، انگلیاں کاٹی مدہوشی میں۔ اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا، وہ مدہوش تھے۔ اچھا اگر ناراض ہوں آپ مجھ سے تو میں ایک جملہ عرض کروں، اگر آپ محسوس کریں تو میں ایک جملہ عرض کروں۔ بندے کہتے تھے نہ محسوس کرتے میں کہاں پھر تو فائدے نہیں کہنے دا۔ بندے کہتے ہیں تو محسوس نہ کریں تو میں ایک گل کراں پھر تو گل تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یہ محسوس کرو تو گل کرو، کرو گے؟ وہ بے ہوش تھے، آقا کو دیکھا ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش تھے، کیسے؟ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے اسی کو معبود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے اسی کو مسجود بنا کر اس سے مانگنا شروع ہو جاتے، مدہوش تھے۔ محسوس کرو محسوس کرو۔ بے ہوش تھے، بے ہوش تھے، بے ہوش تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، بے ہوش تھے۔ ماں کے مرنے پر باپ کے مرنے پر ماں سے شادی رچا لیتے، بے ہوش تھے۔ تھوک پھینک کر چاٹ لیتے، بے ہوش تھے۔ پانی پہ جھگڑتے خون کی ندیاں نسلوں تک بہا دیتے، بے ہوش تھے، بے ہوش تھے۔ نجومیوں سے جا جا کر مستقبل کے حال پوچھتے، بولو 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 آج کچھ نہ کچھ کہہ کے جاواں گا۔ بے ہوش تھے، بے ہوش تھے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم تو ہوش میں ہیں نا، اچھا خاصا مکان بنایا اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دی، میں نے کہا یہ کیوں رکھی ہے؟ کہتا ہے نظر نہ لگے۔ ہم ہوش میں ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حضور کے طریقے قبول نہیں۔ میں کوئی کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ وہ نعرہ جو میں بھی لگاتا ہوں آپ بھی لگاتے ہیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے چاند سا بیٹا دیا، توے سے کالک لے کے اس کے ماتھے پہ لگا دیا۔ ہم ہوش میں ہیں۔ بلی نے راستہ کاٹ لیا، آج کام پہ جانا ہی نہیں۔ آنکھ ہلکی سی کپ کپانا شروع ہوئی، پہنچ کسی بابے کے پاس کچھ ہونے والا ہے۔ ہاتھوں میں ہلکی سی کھجلی ہوئی، پیسے آ رہے ہیں۔ اوہ پگلے اس دور میں تو پیسے جا رہے ہیں، اور اس کو انہوں پتہ ہی نہیں کتے جا رہے ہیں۔ ہم ہوش میں ہیں۔ 30 لاکھ کی گاڑی خریدی، چھوٹے سے بچے کا پرانا سے جوتا اس کے ساتھ باندھ دیا۔
میں نے کہا یہ کیوں باندھا ہے؟ کہتا ہے نظر نہ لگے۔ میں نے کہا یہ تو 30 لاکھ کی ہے، اس سے قیمتی تو تو ہے، جوتوں کو ایک ہار تیرے گلے میں ہونا چاہیے۔ جی تو قیمتی ہے، تجھے نظر نہ لگے، ایک جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ہونا چاہیے۔ اچھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک جملہ اور کرنے، میں پریشان ہوتا تھا، سوچتا تھا کہ وہ حضرت خود تو بتاتا نہیں قوم کو کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، یار انہیں چھوڑ دو، حضور کے طریقے پر آ جاؤ، ہمارے پاس آنے نہیں دیتا، خود بتاتا نہیں۔ پھر مجھے ایک دن اس کا جواب مل گیا۔ میں مسافر ہوتا ہوں، اکثر مسافروں والی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ نماز پڑھی تو آگے کچھ صاحب ایک نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے نماز پڑھا کے نا حضرت تو مصلی کا کونا تھوڑا سا دورہ کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہتا شیطان نماز نہ پڑھ لے۔ تو میں نے کہا تیری کیا دشمنی ہے شیطان سے؟ پڑھنے دے اسے نماز، وہ ساری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا، تو اسے نہیں نماز پڑھنے دیتا۔ شیطان نماز پڑھے رولا مکے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان جو نماز پڑھ لے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ رولا ختم نہیں ہو جاتا؟ جی ہائے ہائے ہائے، وہ بے ہوش ہے، اس نے پیغمبر کو دیکھا، ایسا ہوش آیا۔ بولو بولو بولو، میرے آقا کے حسن کو دیکھا، ایسا ہوش آیا۔ بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ اور پھر دنیا دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی ہے۔ حضرت سفینہ قافلے سے بچھڑ گئے، نام اور تھا، ڈیوٹی کی وجہ سے نام ہی سفینہ پڑ گیا۔ ان کی ڈیوٹی تھی آپ نے قافلے سے پیچھے پیچھے آنا ہے، قافلے پڑاؤ کرتا ہے پھر چلتا ہے، قافلے کی کوئی چیز رہ جائے آپ نے اٹھا کے لے آنی ہے۔ نام ہی سفینہ، سنبھالنے والا، نام ہی سفینہ ہو گیا۔ وہ خود قافلے سے بچھڑ گئے، راستہ بھول گئے، دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے، شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہوں تو میں تیری خوراک، تیرا جی چاہ رہا ہے میں اسے کھاؤں، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کا غلام ہوں۔ یوں شیر گردن جھکا لیتا ہے، آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے۔ اور جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں ایسا ہوش آیا، بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، جنگل آئے پار کر گئے، سامنے دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑے کی ٹانگیں اٹھائیں، دریا میں رکھ دی۔ ایسا ہوش آیا ہے کہ اب انہیں دریا بھی نہیں دبوتا، اسی لیے تو پیر نصیر الدین نصیر بول اٹھے، کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے کون؟ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، صلی اللہ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بہربر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المظلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حلعتا محمد، گوہر انتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوثین محمد، رسول الثقلین محمد، نادچ دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، عادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربا محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد،
मकसूद कायनात मोहम्मद, मरकज़ कायनात मोहम्मद, हादी कायनात मोहम्मद, रूह कायनात मोहम्मद, तबीब कायनात मोहम्मद, हुस्न कायनात मोहम्मद, रौनक कायनात मोहम्मद, बहार कायनात मोहम्मद, फख्र मौजूदात मोहम्मद, जमीउल हसनात मोहम्मद, जामिउल बरकात मोहम्मद, खैरुल अनाम मोहम्मद, सय्यदुल अरब वल अजम मोहम्मद, जमील शियम मोहम्मद, ताजदार हरम मोहम्मद, चराग़ हरम मोहम्मद, आदिल बेअदील मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लुत्फ़ रब्ब जलील मोहम्मद, सादिक़ व अमीन मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, शम्सुल दुहा मोहम्मद, अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद। तवज्जो है, नाराज तो नहीं हो गए हो जी? नाराज हो गए तो बस करा जी। जोर तो थोड़ा बड़ा लगता पे, कई का सुनने वाले का जोर लग रहा। तवज्जो है साहिबान, अल्लाह में हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं बिल्कुल भी मेरा तनकीद ना मैंने की है ना किया करता हूँ, सिर्फ अपने आप को आप में शामिल करके समझा रहा हूँ कि दावा हम करते हैं गुलामी रसूल में। आखिरी जाके हाथ लगाया उसको, हाथ आखिरी हाथ है ना, उस तो पहले पहले भी कुछ चीज़ें हैं कि कोई नहीं। गुलामी रसूल में मौत कबूल है, नमाज कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत कबूल है, सच बोलना कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत कबूल है, खरा तोलना कबूल नहीं। गुलामी रसूल में मौत कबूल है, रोजा कबूल नहीं। मैं गलत गल कर रहे हैं? ये अभी पिछला महीना गुजरा रजब का, मेराज के तस्करे आपने सुने, मानते हैं ना मेराज को? प्यारे आका कहाँ पहुंचे? बोलिए बोलिए बोलिए, कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? मैं नाश्ता भी नहीं कीते या मेरा मनु ख्याल है भी तुसी कल दे रोजे विच सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ पहुंचे प्यारे आका? तुसी तो कह दिता अरश ते पहुंचे, लेकिन मैं उस जुमले का एक माना करना चाहना कि आका कहाँ पहुंचे। मैं और आप इस वक्त जमीन पे बैठे हैं, ये तो इस वक्त ये तो ऊपर साहिबान लगा हुआ है, बाहर थोड़ा सा हटके आप निगाह ऊपर उठाएं, आपको आसमान दिखाई देगा। रात का वक्त है तो तारे दिखाई देंगे, चांद दिखाई देगा, सूरज दिखाई देगा, करोड़ों मील दूर है। बताने ये चला हूं, पांव जमीन पर, निगाहों ने करोड़ों मील का फासला तय कर लिया। निगाह इतनी आगे होती है, निगाह बाज़ोक लोगों की तवज्जो, सबकी नहीं, निगाह इतनी आगे होती है, पांव जमीन पर और निगाहों ने करोड़ों मील का फासला। मेरे आका कहाँ पहुंचे? जहां किसी नूरी, नारी, अर्जी, खाकी, समावी की निगाह नहीं पहुंची, वहां आका के कदम पहुंचे। वहां मेरे आका के कदम पहुंचे। मैं बात यह करने चला था कि गुलामी रसूल में नमाज हमें कबूल नहीं। वो बात मैं नहीं किया करता जो अमूमन आप सबको याद होती है और आप सुनते रहते हैं, लेकिन वो चूंकि एक बात आ गई है और वो आपको पता है, अल्लाह ने कितनी नमाजों को तोहफा दिया था। वापसी आए तो कौन रास्ते में मिले? देखो ना, बंदे बंदे को याद है हज़रत मूसा उन्होंने क्या कहा कि बड़े खुश हो या रसूल अल्लाह, बड़ी खुशी खुशी आ रहे हो। हुजूर फरमाते ने खुश क्यों ना हुआ, अल्लाह तोहफा दिता है। अल्लाह उम्मत लई 50 नमाज़ां दा तोहफा। हज़रत मूसा क्या या रसूल अल्लाह खुश ना हो, इन्ना को नहीं पढ़नी है। अच्छा क्यों नहीं पढ़नी है? तवज्जो, आका पूछते क्यों नहीं पढ़नी इन्होंने नमाज? हज़रत मूसा कहते इसलिए कि बहुत ज्यादा है, मुशक्कत में पड़ जाएगी उम्मत। जब उम्मत के बारे में ये लफ्ज सुना ना प्यारे आका ने कि उम्मत मुशक्कत में पड़ जाएगी, हुजूर वापस चले कट कर दो। कितनी कम हुई?
اب یہ میں اس تفصیل میں جان نہیں پنکھا بند کریں مجھے بولنے دیں 2 منٹ وہ اس میں ضائع ہو جائے گا کتنی کم ہوئی پھر حضرت موسیٰ نے پھر بھیجا 5 5 5 5 آخر میں کتنی رہ گئی 5 حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک دفعہ پھر جائیں کیوں حضرت موسیٰ کہتے ہیں انہوں نے 5 بھی نہیں پڑھنی میں ایک امت آزما کے آیا ہوں انہوں نے 5 بھی میں نوجوانوں درد دل آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پیارے آقا فرماتے ہیں موسیٰ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ کہیں گے میں نے تحفہ دیا محبوب تو نے سارا واپس دے دیا میں نے تحفہ دیا تو نے سارا واپس دے دیا حضرت موسیٰ کہتے ہیں امت اب بھی مشقت میں ہوگی نہیں پڑھیں گے پیارے آقا کا جملہ سنیے پیارے آقا فرماتے ہیں موسیٰ جو میرے ہوں گے نا وہ پڑھیں گے جو میرے ہوں گے نا جو میرے ہوں گے نا وہ پڑھیں گے رب نے یہ جملہ سنا تو اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ نے کہا ہے جو میرے ہوں گے وہ پڑھیں گے تو میں رب کا اعلان سن لیجئے میں نے تعداد کم کی ہے ثواب کم نہیں کیا جو پڑھیں گے 5 انہیں ثواب 50 کا دوں گا پڑھیں گے آپ پڑھو گے اور میں عہد لے رہا ہوں پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے عہد کرتے ہیں جی غلامی رسول میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بولیں ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ سچ بولیں گے کھرا تولیں گے کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے ہاں پتہ چلے نا یہ حضور کا امتی ہے حضور سے محبت کرنے والا ہے حضور سے عشق کرنے والا ہے حضور کا امتی ہے دھوکہ نہیں دے گا کسی کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی اور جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں کیسا ہوش آیا سبحان اللہ آپ اشارہ کرتے ہیں لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں مجھے پھر رکنا پڑتا سبحان اللہ جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں کیسا ہوش آیا کیسا ہوش آیا وہ جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا بات یہ کر رہا تھا کیسا ہوش آیا کیسر روم نے ایک بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے بہروپیہ حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے اب یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپی نہیں جاتی وہ انتہائی چالاک ہے شاطر ہے وہ آیا مدینہ میں صحابہ سے آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے صحابہ نے کہا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا کوئی پرائم منسٹر ہاؤس پریزیڈنٹ ہاؤس پروٹوکول کچھ بھی نہیں کہاں ہے آپ کا امیر المومنین کہا مدینہ سے باہر چلے جا یہاں صحرا ہے پہاڑیاں ہیں وہاں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے اور وہ وہاں پہ پہنچا تو دیکھا واقعتاً حضرت عمر بیت المال کے اونٹ چرا رہے ہیں چھڑی لے کر ریاست مدینہ کی بات کر یوں ہوتی ہے ریاست مدینہ اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ اونٹ چرا یہ اب قتل کے ارادے سے آیا انتہائی شاطر ہے چالاک ہے اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا اس نے ملنا تو نہیں تھا ملاقات تو نہیں نہ کرنی تھی چھپ کے اسے ایک گھنا درخت دکھائی دیا اس کے دماغ نے کام کیا کہ عمر سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹے گا یہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آئے آرام کرنے کے لیے ادھر حضرت عمر لیٹے یہ اب اس انتظار میں ہے ان کی آنکھ بند ہو میں حملہ کروں یہ آنکھ بند کریں میں حملہ کروں ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر ایک طرف سے شیر نکلا درندہ نکلا یہ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا جو کام میں نے کرنا تھا وہ شیر کر دے گا جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا میرا کام ویسے ہی ہو جائے گا پکی پل والو شجاباد والو جلال پور پیر والا کے غیور دوستو جو اس جملے کے ساتھ مرضی آپ سلوک کریں آپ کی مرضی علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا حضرت عمر کی آنکھ کھلی شیر نے یوں گردن ہلا کے سلام کیا ایک طرف کو نکل گیا اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اوے عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے
تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. میں اپنے ذوق میں اپنے وجدان میں یہاں کہنا چاہتا ہوں جناب عمر نے کہا ہوگا او پگلے تو نے دیکھا نہیں میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. یہ کس نے آپ کو بتا دیا؟ اسی جملے سے بات آپ کے حوالے کر کے اجازت لیتا ہوں. یہ کس نے آپ کو بتا دیا، کس جاہل نے، بدبخت نے، کہ صحابہ اور اہل بیت میں بڑی جنگیں تھیں، بڑی جنگیں تھیں، بڑا فساد تھا. ہائے کس نے آپ کو، کس جاہل کے کہنے پر نہ اپنی قبر خراب کرے نہ آخرت خراب کرے. صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں. جب حضرت علی رشتے کی بات کرتے ہیں سیدہ فاطمہ کے لیے، پیارے آقا فرماتے ہیں علی رشتہ منظور ہے، لیکن سنو آپ کے پاس حق مہر کے پیسے ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں. گھر میں کوئی سامان ہے؟ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا انتظام کرو. کیا کرو؟ کیونکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا کیا ہے آپ کے پاس؟ یا رسول اللہ گھوڑا. فرمایا رہنے دو. اور کیا ہے؟ تلوار. فرمایا یہ بھی رہنے دو. اور کیا ہے؟ زرہ، لوہے کی جیکٹ، تیر اور تلوار روکنے کے لیے جو پہنی جاتی تھی. فرمایا اسے بیچ کر آؤ. حضرت علی اسے بیچنے کے لیے باہر نکلے. سامنے سے حضرت عثمان آ رہے تھے. حضرت عثمان پوچھتے ہیں علی کہاں جا رہے ہو؟ محاذ پہ زرہ اٹھائی ہوئی ہے، جنگ کا اعلان ہوا ہے. نہیں بیچنے جا رہا ہوں. کیوں؟ سیدہ فاطمہ سے نکاح طے ہو گیا ہے، پیارے آقا کے گھر بیانے جا رہا ہوں، آپ کا ہم ظلم بننے لگا ہوں. کوئی گل نہیں آپ کا ہم ظلم بننے جا رہا ہوں. پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ حق مہر کے اور گھر کے سامان کا انتظام کرو. تو زرہ بیچنے جا رہا ہوں. اب حضرت عثمان تاجر ہیں، جانتے ہیں لوہے کی کیا ویلیو ہے مارکیٹ میں، کتنے پیسے مل جائیں گے. فرمایا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اس کے کنڈے گنو. یوں لوہے کے کنڈے ہیں، جتنے کنڈے ہیں نا اتنے درم عثمان کے کھاتے میں ڈال دو. 400 کنڈے. فرمایا یہ لو 400 درم. درم پکڑائے حضرت علی کو، زرہ لے لی خود. 2 قدم ادھر عثمان نے اٹھائے، 2 قدم ادھر حضرت علی نے اٹھائے. پھر آواز دی علی بھائی. ہاں جی کیا ہوا؟ زرہ میری ہو گئی. پیسے آپ نے لے لیے. اب یہ زرہ عثمان کی طرف سے شادی کا تحفہ لے جاؤ. ایسے دشمن کیا کرتے ہیں. لیکن میں بات آگے کیسے چلا دوں؟ میرا وجدان یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت عثمان نے سنا ہوگا نا کہ یہ زرہ اس غرض سے بیچنے جا رہا ہوں کہ شادی ہونے لگی ہے سیدہ فاطمہ سے، میرا وجدان ہے، میرا تخیل ہے، اسی لمحے حضرت عثمان کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ تعاون کرنا ہے. لیکن حضرت عثمان کا ڈھنگ اور انداز دیکھیے. حضرت علی کی عزت نفس کا خیال رکھا. پہلے زرہ خرید لی، پھر تو فتن دے دی. آج ہم بھی صحابہ اور آل بیت کا نام تو لیتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہو ساتھ تانا ضرور دیتے ہیں. پچھلی بار بھی تیرے نال کیتا سی تعاون، وہ بھول گئے ابھی تک تو وہ بھی واپس نہیں دیتے. نام ہم صحابہ اور آل بیت کا لیتے ہیں. حضرت عثمان نے اسی لمحے سوچ لیا کہ تعاون کرنا ہے، لیکن ڈھنگ اور طریقہ دیکھیے، انداز دیکھیے. وہ پیسے آئے پیارے آقا کی جھولی میں، یوں سکے ہیں پیارے آقا یوں اچھالتے ہیں. علی یہ کس نے دیے ہیں؟ علی یہ اتنے سکے کس نے دیے؟ یا رسول اللہ عثمان نے. عثمان نے اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی راضی ہو جا. اور اللہ ایک التجا کر رہا ہوں، کل حشر کا جب میدان سجے گا، ترازو لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، اللہ میری التجا ہے، میں تیرا محبوب التجا کر رہا ہوں. جب عثمان کی باری آئے حساب میں نرمی کرنا، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں حساب میں نرمی کرنا، اللہ فرما رہے ہیں میں عثمان سے حساب ہی نہیں لوں گا.
کس نے آپ کو بتایا کہ صحابہ اور آل بیت میں جنگیں تھیں؟ صحابہ بھی حق ہیں، آل بیت بھی حق ہیں۔ بولیے 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 بولیے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہن تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے گجڑ والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نے سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا، یادی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا۔ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، علی کی عزت فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہے، وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اور حضور کی نسبت سے اللہ صحابہ اور آل بیت سے محبت نصیب فرمائے۔ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، اور میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے۔ لمبے سفر اب مجھ سے نہیں ہوتے، چھوڑ دیے میں نے، بڑھاپے میں قدم رکھ دیا۔ میری ایک بات بڑی توجہ سے سن لیجئے، کسی کے ابا اور چچا میں لڑائی ہو جائے، ہو جاتی ہے، بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، تیرے چچا اور ابا میں لڑائی ہو جائے، پھر کچھ عرصے کے بعد صلح ہو جائے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دونوں دنیا سے چلے جائیں۔ میری بات سننا، تیرے چچا اور ابا میں لڑائی ہو جائے، پھر کچھ عرصے کے بعد صلح ہو جائے، پھر وہ دونوں دنیا سے تو بعد میں بڑا ہو، تجھے پتہ چلے کسی دور میں لڑائی ہوئی تھی، پھر صلح بھی ہو گئی، چلے بھی گئے، تو کمیں میں بڑا ہونا تے میں جی وہ لڑائی برقرار رکھنی ہے، جاری رکھنی ہے، تو ادھا مطلب ہے پھر فسادی تو ہے، ادھا مطلب ہے فسادی جھگڑالو تو ہے، فتنہ پرور تو ہے۔ حضرت علی اور معاویہ نے جب جفی ڈال لی، جب صلح ہو گئے، حضرت حسن نے جب معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر وہ دونوں دنیا سے چلے گئے، جنتوں میں پہنچ گئے، اتھے بھی جفیاں اتھے بھی جفیاں، ادھر پہنچ گئے۔ تو اگر اب کہے کہ میں نے ابھی وہ لڑائی برقرار رکھنی ہے، تو اس کا مطلب ہے فسادی تو ہے، جھگڑالو تو ہے، فتنہ پرور تو ہے، وہ تو چلے گئے دنیا سے۔ جب رب ان سے راضی ہے، حضور راضی ہے، تو آج کوئی کہے کہ ان شخصیت، ان ہستیوں کی ابھی میں نے فائلیں کھولنی ہیں، تیری کیا حیثیت ہے؟ تیری کیا حیثیت؟ ہمارے اکابرین نے، ہمارے اساتذہ نے تو ہمیں یہ پڑھایا ہے، آج اس دور میں کوئی کسی پیر کے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لے، کلمہ پڑھ لے، تو اسے کافر نہ کہو۔ ہمیں تو آج یہ پڑھایا گیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان ہے، کسی کے ہاتھ، عام پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لے، تو اسے کافر، اور جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ میں نے ابھی فائلیں کھولنی ہیں، تو اس کی اپنی بدبختی ہے۔ صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں۔ آخر دعوانا اللہ